اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت پر کہ جن کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے تاج ختم نبوت عطا فرمایا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام البلاغ المبین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے چند سوالات کے جوابات لیے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال ہم سے ہماری ایک بہن نے کیا ہے جو یونیورسٹی کی طالبہ ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہماری کلاسز کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے، آپس میں گپ شپ لگانے، فرینڈ شپ کرنے یا ہاتھ ملانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ اس کے اندر ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایسے کئی القابات سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو کیا مجبوراً ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سوچوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر فوقیت دے رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ایمان کا لیول اب یہ ہے کہ ہم اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، بجائے اس کے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک کیا ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے سر میں کیل ٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے جسم کے ساتھ کسی نامحرم کا جسم مس ہو، یعنی کہ تم کسی نامحرم کو چھو۔ تو محض چھونے کی جب یہ وعید آئی ہے تو پھر کسی سے بات کرنا یا فری ہو جانا تو یہ کتنی تباہ کاریوں کا سبب بنے گا، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ جو پیشہ ور بھکاری ہمیں جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں انہیں بھیک دینا کیسا ہے؟ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انہیں بھیک نہ دی جائے تو وہ آگے سے بد دعا دے دیتے ہیں، تو کیا ان کی بد دعا سے بچنے کے لیے ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، ایسا شخص جس کے خد و خال سے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ جسمانی تندرست ہے اور یہ بالکل جو ہے ہر معاملے میں خود کما سکتا ہے، خود کھا سکتا ہے، ایسے شخص کو بھیک دینا جو ہے حرام ہے، قطعاً آپ اس کو بھیک نہیں دے سکتے، اور ایسے لوگوں کی بد دعا بھی آپ کو نہیں لگتی۔ آپ ان کی بد دعا سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کو پیسے نہ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اب یہ جو لوگ مانگنے پر تلے ہوتے ہیں، آپ کمانے کے قابل ہیں پھر بھی اگر آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں تو سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شخص ایک ایسا ہے کہ جو دنیا والوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے رکھتا ہے، ان سے مانگتا رہتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب بروز قیامت وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ چھپکلی مارنا، ہم نے سنا ہے کہ چھپکلی مارنے سے ثواب ملتا ہے، کیا کوئی حدیث مبارکہ کے اندر ایسی چیز آئی ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے مسلم شریف کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھپکلی کو جو شخص ایک وار سے مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو 2 وار کے ساتھ مارتا ہے تو اس کی نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے، اور جو 3 وار کے ساتھ چھپکلی کو مارتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہے مزید کم ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اس کو مارنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم سے سوال کیا گیا کہ کیا ایصال ثواب کرنے سے مردے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ بندہ دنیا سے چلا گیا، اب پیچھے سے اس کے لواحقین اس کے لیے دعائے مغفرت کرواتے ہیں، تو کیا یہ اس کے لیے نفع بخش ہیں یا نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر رحم کیا گیا ہے، جب یہ اپنی قبور کے اندر جائیں گی تو یہ گناہ ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن جب یہ اپنی قبور سے نکلیں گی تو ان پر کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ فرمایا کہ مومنین کے دعاؤں کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جو لواحقین ہیں، جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، چاہے اولاد ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی دعائے مغفرت
مرنے والے کے لیے ذریعہ نجات کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا تعویذ لٹکانا شرک ہے یا نہیں؟ کیا اس پر کوئی حدیث مبارکہ موجود ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سوتے ہوئے ڈر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمات ادا کرے۔ پھر ان کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات تعلیم فرمائے، آپ نے امت کو وہ تعلیم دی ان کلمات کی، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا یہ فعل مبارک موجود ہے کہ آپ کی وہ اولاد جو بالغ ہوتی تھی آپ ان کو یاد کروا دیا کرتے تھے، اور جو نابالغ ہوتی تھی آپ کسی چیز پر کاغذ وغیرہ پر لکھ کر ان کے گلے میں پہنا دیا کرتے تھے۔ تو اب اس عمل سے ہمیں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو حضرات بالغ ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ کوشش یہ کریں، بلکہ لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو یاد کریں۔ آپ کو کل شریف یاد ہونے چاہیے، آیت الکرسی بجائے اس کے کہ آپ اپنے گلے میں پہنے، آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ آپ کو جب ڈر لگے تو آپ اپنی زبان سے پڑھیں۔ اسی طرح اور ایسی دعائیں ہیں کہ جو حفاظت کے لیے ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ لیکن صحابی رسول کا فعل مبارک ہے کہ آپ نے تعویذ پہنایا، تو کم از کم اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعویذ پہنانا یہ شرک نہیں ہے۔ اور یہاں پر جب آپ قرآن کریم کسی کو پہنائیں تو پھر اس کے تقدس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اس کی جو ہے آپ حرمت کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پہن کر پھر عجیب و غریب قسم کے یا ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہو، بے ادبی ہوتی ہو۔ تو جب تعویذ پہنا ہے تو پھر قرآن کی حرمت کا خیال رکھنا بھی آپ پر ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا امام صاحب کی اقتداء میں قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراءۃ، کہ جس کسی شخص کے لیے بھی امام ہے تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر مطلقاً ارشاد فرمایا، اب گویا کہ نماز جہری ہے یا نماز سری ہے، دونوں کے اندر جو امام کی قراءت ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہوگی۔ مقتدی کو انفرادی طور پر اپنی قراءت کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو آج ہم سے کیے گئے، اور ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ان کے جوابات عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔